اللہ اور اس کے رسول اور اس کے فرمان کے مطابق یہ ماہ مقدس مہینے گزارنا چاہیے، اور نفس اور شیطان سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ اور پھر آخری بات صرف عرض کرتا چلوں، اور پھر ایک اس کی جو برکات ہے، اس کی جو روحانیت ہے، صرف ہمیں نہیں، صرف مسلمانوں کو نہیں، اگر یہ عمل آپ یقین کریں، اگر یہ عمل اگر کوئی غیر بھی کر لے، غیر مسلم بھی کر لے، اللہ پاک اسے بھی تنہا نہیں چھوڑتا، اسے بھی اپنی بارگاہ سے رحمت کے خزانے سے محروم نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں کہ احترام میں رمضان کی برکت اتنی ہے کہ رمضان المبارک میں مہینے میں ایک مجوسی یعنی آگ کو پوجنے والا اپنے بچے کو مسلمان کے سامنے کوئی چیز کھاتے ہوئے دیکھا تو اسے تھپڑ مارا اور کہا رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے سامنے تم کھاتے ہو۔ اب یہاں میں اس بات کو پورا کرتا ہوں، فرماتے ہیں کہ کتابوں میں ہے کہ جب اس نے تھپڑ مارا اور کہا کہ مسلمانوں کے رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے سامنے تم کھاتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو اسی ہفتے اس مجوسی کا انتقال ہو گیا، اور جب انتقال ہو گیا کہ شہر کے ایک عالم نے خواب میں دیکھتے ہیں اور وہ شخص جنت پہ ہے، وہ شخص جنت میں ہے، اور پوچھا تو یہاں کہاں سے؟ اور پھر اس عالم نے کہا تو مجوسی تھا؟ تو کہا جی ہاں میں مجوسی تھا۔ اس عالم نے جب کہا تو مجوسی تھا، پھر جنت میں کیسے؟ کہا واقعی میں مجوسی تھا، مگر احترام رمضان کی بدولت رب نے مجھے موت سے پہلے ایمان اور مرنے کے بعد جنت عطا کر دیا۔ تو آپ ذرا سوچئے، اگر غیر بھی اس کا احترام کریں تو رب اپنی بارگاہ سے اسے بھی خالی نہیں چھوڑتا، اسے بھی دامن بھر کے جھولی دیتا ہے، اور پھر وہ نور علی نور ہو جاتا ہے، اور پھر اس ماہ ایام کی جو برکت ہے اس سے معمور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو چاہیے، اللہ رب العزت میں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ماہ ایام کی جو برکت ہے، جو روحانیت ہے، ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں چاہیے کہ اس ماہ ایام میں خوب عبادت کریں، خوب ریاضت کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر رہے، اور پھر آخری میں دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہم سمیت جتنے بھی روئے زمین میں کہیں پر بھی امت مسلمہ نے روزہ رکھا ہے، اہتمام کیا ہے، اللہ پاک تمام کی روزہ کو اپنی پاک بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔